سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان ہو تو ایسا، اس عنوان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے، ان کی سیرت اور ان کے گھر والوں کے کردار سے کچھ نکات، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو جب بے آب و گیا علاقے میں چھوڑا، اس بستی میں چھوڑا جسے آج اس صفحہ ہستی کی سب سے مقدس ترین جگہ کا اعزاز حاصل ہے، اس سرزمین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس اہلیہ نے صبر سے کام لیا۔ یہ رفاقتیں جو ہیں یہ اللہ کردار کی حامل بناتی ہیں، اور کیسے وہ کردار تھا اور کیسا وہ تصور تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ اپنے صاحبزادے کو، اپنے لخت جگر کو یہ نہیں کہتی رہیں کہ تمہارے باپ ہمیں کچھ دے کے نہیں گئے، انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، نہیں، بلکہ وہ ان کو آداب فرزندی سکھاتی رہیں، اور اسی کی تربیت کا اثر تھا کہ جس کے نتائج دنیا نے دیکھے اور ہمارے سامنے آئے۔ انہوں نے جو صبر کیا تھا وہ دیکھیے، اللہ کے حکم پر بھی صبر تھا کہ اس پہ پابند رہنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ دوسرا صبر یہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس پہ مطمئن تھیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک دعا کے ذریعے سے ان کی اس مشکل کو حل کیا تھا۔ وہ کیسے؟ جب انہوں نے اس شہر کو دیکھا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر 2 دفعہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک جگہ وہ کہتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور ایک جگہ کہتے ہیں ھذا البلد، تو وہاں پہ معرفہ ذکر کیا گیا ہے اور شروع میں سورہ بقرہ میں نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک فرق ہے دراصل، یہ بالکل ابتدائی بات تھی جب انہوں نے آگے بسایا، جب وہ بھی شہر کی شکل اختیار نہیں کر گیا تھا، اب کوئی بستی یا ایسا علاقہ وہ نہیں بنا تھا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس کے رہنے والوں کو رزق فراہم کرنا، یہ دعا تھی ان کی۔ تو خاندان کے سربراہ کا ایک اہم جو ذمہ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ یعنی ہم اگر بہت سے وسائل، بہت سے اسباب، بہت سے معاملات کر کے بھی اپنے مسائل کو سلجھانا چاہیں تو وہ نہیں سلجھ سکتے، وہ الجھتے ہی رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کئی ایسے خاندان جو بظاہر وہ بہت سے سمجھدار لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی وہ باتیں سناتے ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، اپنے دوسروں کو بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ ہو، نہ ہمارے خاندان ٹھیک چل سکتے ہیں، نہ ہمارے ملک ٹھیک چل سکتے ہیں، نہ یہ کائنات کا نظام ٹھیک چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے۔ یعنی انہوں نے ظاہراً کوئی اتنا توشہ نہیں چھوڑا تھا، ظاہراً کوئی اتنا وسیع پانی کا انتظام انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے حضور یہ دعا کر کے اور اس کے نتیجے میں ان کی اہلیہ نے صبر کیا، اور وہ پانی کی تلاش میں کوشش اور جستجو بھی کرتی رہیں، جس کی وجہ سے آج سعی کی سنت جو ہے وہ جاری ہے، حج کے دوران جو سعی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسی صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کو جاری کر دیا، یہ وہ صبر کا بھی نتیجہ تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو غالب ہے، لیکن جو زمین کے اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس پانی پہ صبر کیا جو ایک مشق کے طور پہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس رکھ گئے تھے، تو دیکھیے انہوں نے اس پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نتائج سے نوازا کہ زمزم جیسا پانی، اس صفحہ ہستی کا سب سے بہترین، مقدس، اعلیٰ اور مطہر پانی،
وہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نوازا، اور پھر اسی سے بات جو ہے وہ آگے چلی، اور آج تک ہم اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اس کو ایسا باعث برکت قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ مائے زمزم یہ ہر ایک اس تکلیف کے لیے، اس مشکل کے لیے، اس ضرورت کے لیے ہے جس کے لیے بھی وہ پیا جائے۔ یعنی آپ پانی پئیں گے تو اس سے آپ کا وہی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں گے۔ تو یہ اس پانی کی برکت ہے جو حضرت حاجرہ کے صبر سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر سے اس صفحہ ہستی پر نمودار ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے ان کی خبر گیری بھی کی، بچوں کو چھوڑ گئے، لیکن جب بھی وقت ملا ان کی طرف آئے، اور صحیح بخاری کی روایت سے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے نا، جب انہوں نے اپنی بہو کے متعلق یہ کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو یہ پیغام دیا تھا بیٹے کے نام کہ اپنی دہلیز بدل لینا، تو اس وقت حضرت حاجرہ جو ہیں وہ وفات پا چکی تھی۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ بنو جرہم میں ہی ہوا تھا۔ بنو جرہم وہ تھے جو گزر رہے تھے، انہوں نے پانی کے آثار یہاں پہ دیکھے، پرندے منڈلا رہے تھے، تو یہاں آ کے بسے۔ اب زمینی حقائق تو یہ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خاندان کی بنیاد بن رہی تھی جو عرب کہلانے تھے بعد میں۔ یہ بنو جرہم جو عرب تھے، تو اس وجہ سے اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت وہ عربی بنتی چلی گئی، اور یہ ایک بنیاد بن گئی قریش کے خاندان کی۔ اور یہی پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان بھی عربی تھی۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو اس انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب بحیثیت خاندان کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے اپنے بیٹے کے گھر، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی بہو سے پوچھا۔ اس بہو میں بھی نا ایک تو فرق ہوتا ہے نا شکر گزاری کا، نا شکری کا، یہ تو آئے گا۔ ایک اور فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ اس بہو نے، جو پہلی بہو تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایسے کیا کہ ایک شیخ آئے تھے قضا و قضا، کہ شیخن قضا و قضا، کہ ایک بوڑھے شخص آئے تھے ایسے اور ایسے۔ تو دوسری جو بہو تھی نا، اس نے کس انداز سے اظہار کیا؟ اس نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت خوبصورت ان کا سراپا تھا، وہ آئے تھے۔ اب دیکھیے بظاہر تو یہ شکر گزاری اور ناشکری ہے، لیکن اس کے اثرات زندگی میں کیسے پڑتے ہیں؟ دونوں بہوؤں کے الفاظ اور ان کے اظہار سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ جو شکر گزاری میں جی رہا ہوتا ہے نا، اس کے لب و لہجے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو ناشکری میں اور اس انداز سے جی رہا ہوتا ہے اس کے کچھ اور ہی انداز ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تمہارا گزر کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم بہت تنگی میں ہیں، بہت شدت میں، اور بہت ہی ناسازگار حالات ہیں، اس قسم کے الفاظ انہوں نے عربی کے اندر کہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نام ایک پیغام دیا کہ جب بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ غیر عتبۃ بابک، کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جو اتنے حلیم ہیں، اتنے صبر والے ہیں، اور قدم قدم پہ دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پہ دعا نہیں کی۔ وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ میرے سب کو نوازا ہے، میرے اس گھر والوں کو بھی نواز دے، میرے یہ بیٹے کا گھر ہے، اس کی بہو کیسے پریشانی کے عالم میں ہے، اس کو بھی نواز دے تاکہ اس کی زبان سے یہ شکوے دور ہو جائیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دور اندیشی آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ یہ جو بہو ہے اس پہ انعامات کی برکھا برس جائے تو تب بھی اس کا لہجہ یہی ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جن کو ناشکری کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، بس حالات اچھے نہیں ہیں، بس یہ ہے، بس وہ ہے،
گزر اچھی نہیں ہو رہی ہمارا تو بس شروع سے ہی ہماری نہیں بنی، اور ایسے وہ خاندان ٹوٹتے اور بکھرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی جو ہے بہتری کی گنجائش یا اس کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو حکم دیا، یعنی اس موقع پہ دعا نہیں کی بلکہ اس انداز سے کہا، اس میں بھی ایک بہت باریکی ہے، لطافت ہے، اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو انہوں نے اپنی ہی بہو کو اسی کے متعلق پیغام دیا، لیکن الفاظ دیکھیے کیسے مناسب استعمال کیے کہ اس بہو کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان کو بڑے اچھے انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تو ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے لہجوں کی وجہ سے، ہمارے انداز سے اور ہمارے الفاظ سے، وہ سب کچھ جو ہے بنا بنایا وہ رشتے وہ ناطے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے خاندان کے سربراہ تھے، ان کی لطافت اور نزاکت دیکھیے کہ انہوں نے اسی بہو کو یہ پیغام دیا جو اس نے ایز اٹ از آگے اس کو کنوے کیا، پہنچا دیا اپنے خاوند محترم کو۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بات بہت ہی وہ دل دوز ہو، لیکن اس کو اگر آپ اچھے انداز سے بھی کر دیں تو وہ بھی کوئی گہرے برے اثرات نہیں چھوڑتی۔ وہ معاملات تو جو ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں، لیکن لہجے اور الفاظ کا انتخاب چناؤ وہ بہت ہی شاندار اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف بیان کی شاکرا لانعمہ، کہ وہ اس کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، شکر گزار تھے، انتہائی شکر گزار تھے اس کی نعمتوں پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کوئی نعمتیں جن کو آج ہم نعمتیں سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی نعمتیں نہیں تھیں، یعنی وہ بے آب و گیا بستی میں اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ جانا، وہ بہت لمبے لمبے سفر کرنا، اور وہ کوئی اپنا ایسا گھر اور ایسی چیز وہ نہ بنانا، بلکہ بچوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس اس جگہ کو منتخب کرنا کہ میں ان کو ان دا بیتک المحرم، اپنے ان بچوں کو تیرے اہلیہ کو اپنے تیرے گھر کے پاس جو بہت ہی حرمت والا ہے اس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے تربیت کے لیے ہر وہ کام کیا جو ایک سربراہ خاندان کے ذمے ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ اگر مسجد سے ناطہ جوڑ دیں گے ہم اپنی اولاد کا تو ایسے سمجھے ہم نے ان کا مسجد کے رب اس سے ناطہ جوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی پالیسی تھی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو کو فوراً اس کو علیحدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ناشکری جو ہے یہ ایسے کلمات یا ایسی باتیں ہیں جو ناشکری پہ مشتمل ہوں وہ گھروں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کی جو صورت ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ نوازوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب ایسے نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی آگ آتی ہے کھا جاتی ہے، وہ عذاب یہی ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، اس میں وہ سکون نہیں رہتا، گھر ہوتا ہے سکون لٹ جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے راحت نہیں ملتی، بیوی ہوتی ہے لیکن وہ سکون کا باعث نہیں بنتی، یعنی یہ سارے معاملات الجھ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ شکر گزاری نہیں ہوتی اور گھروں کے اندر وہ سکون پھر نہیں رہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلیم تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہو کے لیے شکر گزاری نہ کرنے والی خاتون کو اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کے عقد میں پسند نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ان کے ذہن میں شکر گزاری ڈالنا یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے اس دور میں جہاں پہ پسند کی چیز نہ ملنے پر ناشکری کے کلمات زبان پہ آ جاتے ہیں، اور وقت پہ نہ لے جانے پہ کوئی ایسے اشکالات ذہن میں سما جاتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہمیں شکر گزاری کے کلمات اور شکر گزاری کی ایک پوری فکر وہ نوجوان ذہن کی تربیت میں ان کے ذہن میں ضرور یہ شامل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے اپنی بہو سے حالات پوچھے، تو اس نے بڑی توصیف کی، تعریف کی کہ بڑے اچھے حالات گزر رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ حکم دیا کہ اب
اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھنا، تو وہ گھر کی دہلیز جو ہے اس سے بھی علماء نے بہت سی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، مفسرین نے سمجھائی کہ جو گھر کی دہلیز ہوتی ہے نا وہ گھر کی پوری رکھوالی کرتی ہے کہ گھر میں کون آیا، کون گیا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ پوری ایک خبر. تو بیوی کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کو پوری خبر گیری ہو گھر کے معاملات کی، کیونکہ وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کے معاملات کی نگران ہے، اور بچوں کی بھی، اور اس کے خاوند کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. تو اس وجہ سے دہلیز کہا گیا کہ وہ گھر میں رہتی ہے، گھر سے باہر نہیں ہوتی. یعنی گھر کو سنبھالنا، خاندانی نظام کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی آئیڈیل ایک اسوہ اور نمونہ ہے. اگرچہ بیوی کا کام کرنا، باہر جانا، اس کی شریعت میں اجازت تو ہے اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن دہلیز کے جو مطلب سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ بہت ایک گہرا مفہوم رکھتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی. اب وہ جو بات تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو ایک شاندار گھر بنا کے دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ تیرے گھر کے پاس یہ رہیں گے، اور میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ ٹھہرایا ہے. اب دیکھیے کہ وہ بچے وہاں پہ پھلے پھولے اور بڑھتے چلے گئے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اعزاز اور اکرام رکھا کہ یہی خاندان قریش کی بنیاد بنا، کیونکہ قریش کا تعلق جا کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بنتا ہے. تو اسی اعلیٰ خاندان سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ ایسے سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت کچھ نوازتا ہے، اور ہماری سوچ فکر سے بھی بڑھ کے ہمیں بہت سی عنایات سے نوازتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ سربراہ خاندان وہ خود ہی نہ نیکیاں کرتا رہے، بس وہ کسی نیکی میں ہے تو خود ہی کرتا رہے، اور بچوں کی، اس کے بچوں کی، یعنی اپنی اولاد اور احفاد کی، اپنے پوتوں کی، اپنی نسل نو کی کوئی فکر نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعاؤں میں ومن ذریتی، کہ میری اولاد یعنی جو بھی آنی ہے اس کو بھی تو نیکی کی طرف راغب رکھنا، وہ نماز کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو پھر لوگوں کے دل ان کی طرف جھکانے کی دعا. تو یہ سب کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ معاملات کا سارا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہی دلوں میں کسی کی محبت ڈالتا ہے، وہی کسی کی نفرت ڈالتا ہے، وہی جو ہے لوگوں میں عزت اور وقار سے نوازتا ہے. تو اس وجہ سے خاندان کے سربراہ کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا، پھر بچوں کی تربیت میں وہ لیکچر کے بجائے عملی کوئی صورت پیش کرنا، یہ بہت بڑا ایک کردار ہے. آپ اگر گھر کی سیڑھیوں میں اللہ اکبر کہتے چڑھیں گے، تو آپ اگر بچوں کو نہیں بھی بتائیں گے کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر چڑھیں گے. تو یہ تربیت کے اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں اس سوچ سے بھی کرنے چاہیے کہ اس کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑیں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ایک ایک فرد بہت ہی جلیل القدر تھا، اور بہت ہی کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے، اور امت کے لیے بہت سی رہنمائیاں چھوڑیں، اور بعد والوں کے لیے بہت سے جو ہے نمونے چھوڑے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے کچھ اسباق حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اس پہلو سے بھی ہمیں کچھ غور فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.